اندھی تقلید کی وجہ سے ایک مصنوعی معاشرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں اسلامی معاشرے کا فرد خیال نہیں کر سکتا۔ اس بات پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقرا کے طالب علم محمد ذکریہ مدنی کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سینچتے ہیں کشت صحرا اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشت صحرا اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ جناب صدر تقریب، معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ جناب والا، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتی، بلکہ جوش، جذبے اور جنون سے اپنی منزلوں کو سمیٹ دیتی ہیں۔ مجھے نہ تو یورپ سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی وہاں کے ماڈرنزم پر میرا یقین ہے، کیونکہ وہاں کی روشن خیالی کو تو میں بے حیائی سمجھتا ہوں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ کیا اس نظام کو میں مان لوں کہ وہ تو بلیوں اور کتوں کو اپنے بستر پر سلائیں اور اپنے ہی والدین کو اولڈ ہاؤس بھیجیں؟ کیا یہ دستور یہاں لانا ہے؟ کیا یہ نظام اپنانا ہے؟ نہیں مانتا، میں اس نظام کو نہیں مانتا، کیونکہ میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ میرے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہیں۔ میرے لیے قرآن ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم یورپ والوں کو اپنا مسیح سمجھیں تو نہ اس دنیا کے رہ جائیں گے اور نہ آخرت کے۔ اگر یورپ والوں کی مرضی ہوتی تو سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا۔ اے یورپ کے چاہنے والوں، ہمارا کام مکہ میں ہے نہ کہ یورپ میں۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج۔ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جناب صدر، اگر ہم غیروں پر بھروسہ چھوڑ کر ڈاکٹر اقبال کے فلسفے خود ہی کو اپنا لیں تو وہ دن دور نہیں کہ سبز ہلالی پرچم دنیا کے ہر پرچم سے بلند ہوگا۔ کیا کچھ یہاں نہیں، رب ذوالجلال نے تو میرے وطن میں قدرتی رنگوں کی طرح موسم بھی چار پیدا کیے ہیں، لیکن پھر بھی ہم روشنیوں کے لیے اندھیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستانی سرزمین قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں کہ جس میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے اسلاف کی لازوال داستانوں سے کچھ سیکھا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ جناب والا، ملکی حالات خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کے باسیوں کو خون کا سانپ سونگھ گیا کہ آج محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمود اور مولانا عبدالحق صاحب کے تذکرے سے زیادہ ان کے ذہنوں پر موبائل اور انٹرنیٹ کا بت سوار ہے۔ میرے وطن کے نوجوانوں کو کیا ہوا کہ مغرب کا دیکھا دیکھی لڑکیوں کا روپ دھار لیا؟ قوم و ملت کا دفاع کہاں گیا؟ یورپ کی غلامی میں رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی میں رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ جناب والا، ہمیں اٹھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ آج حقیقی معنوں میں ہمیں اسلاف کی اذکار کی ضرورت ہے۔ کچھ بدلا نہیں، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، بس ایمان ہونا چاہیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جناب صدر، کامیابی ہماری جاگیر ہے، ہمارے مقدر کھڑے ہیں، بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مغرب کی اقوام کو دکھانا ہے کہ آزاد قومیں کیسے حالات کے دائرے کو پلٹتی ہیں۔ ملت کے باسی اگر اتفاق اور اتحاد کو اپنا لیں تو کیسے ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ فرش پر بیٹھے عرض سے فیصلے تب آئیں گے کہ جب ہم ایک ہوں گے۔ شاہ و گدا کو ایک کرنا ہوگا، امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کرنا ہوگا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی
وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔